ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ کمیٹی ہے وہ PSMA کے ساتھ بیٹھے، شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھے، اصولی طور پہ آپ ضرور منافع کمائیے لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کسٹمر۔ یہ نیب ہے، نیب کے بعد جہاں پہ FIA ہے، SCCP ہے، اس کو ٹائم دیا گیا ہے 90 دن 60 دن۔ یہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے ان کی روشنی میں اب انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے۔ وزیر اعظم نے چینی بحران کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی، ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں 5 سال میں قواعد و ضوابط سے ہٹ کر 29 ارب روپے کی امدادی رقم دی گئی۔ معاملات نیب، FIA، SECP اور FBR کو بھیجے ہیں۔ چینی اسکینڈل انکوائری کمیشن کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، 17 ملز مالکان نے درخواست جمع کرائی۔ انکوائری کمیشن کی تشکیل، رپورٹ اور کابینہ سے منظوری کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ ملک میں پیٹرول کا بحران کیوں ہوا؟ وزیر اعظم عمران خان برہم۔ اہم ہنگامی اجلاس میں وزیر توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر کو طلب کر لیا۔ عمران خان کا بحران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت اور فوری کارروائی کا حکم۔ کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں پیٹرول غائب، متعدد پیٹرول پمپس بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ وزارت پیٹرولیم کی ملک کے مختلف شہروں میں چھاپہ مار کارروائی۔ ہیسکول سمیت دیگر کمپنیوں کے پاس ذخائر موجود پائے گئے، قانونی نوٹس بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، شرح نمو کے آئندہ مالی سال کے اہداف کی منظوری دے دی گئی۔ 30 جون تک 827 ارب روپے کی لاگت سے 149 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ جو غلط ایسٹیمیٹس ہے اس کا نقصان وفاق کو بھی ہوتا ہے اور صوبوں کو بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ایسٹیمیٹس تو جو رسپانسبل ہے وہ صحیح بنائیں۔ سب سے پہلا تو میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ سندھ کو، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایک کالونی نہ سمجھے اسلام آباد کی، کہ ادھر سے چلائیں گے۔ اور جب میں نے کہا کہ کام ناقص ہو رہا ہے تو وزیر اعظم نے مجھے کہا آپ نیب چلے جائیں۔ ڈیورنگ دا میٹنگ ایک اور بھی بات ہوئی تھی، خیر اس کو چھوڑ دو، میں نہیں کہ میں بتا دیتا ہوں، ہمیں میوٹ کر دیا گیا۔ پہلے آنے سے منع اسلام آباد، اب بولنے سے منع۔ میں نے یہ بھی ریز کیا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، پرائم منسٹر نے مجھے ایشور کیا ہے، اس لیے کہ میں ان کو قصور نہیں، ان کا سٹاف پتہ نہیں، شاید ان کو کنٹرول میں نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ قومی اقتصادی کونسل کو مذاق نہ بنایا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا سال میں NEC کے 2 اجلاس کریں گے، کچھ لوگ ان کی درست رہنمائی نہیں کر رہے۔ سندھ کو اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھیں، ناقص پالیسیوں کی نشاندہی کی تو نیب جانے کا مشورہ دیا گیا۔ وفاقی منصوبوں میں بلوچستان پہلے سے ہی نظر انداز رہا، صوبے کے معاملات کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے وزیر اعظم سے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں شکوہ کر ڈالا۔ جان لیوا وائرس پاکستانیوں کو تیزی سے جکڑنے لگا۔ ملک میں ایک دن میں 5300 سے زائد افراد میں کورونا کی تشخیص، متاثرین کی تعداد 1,13,000 سے بڑھ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 83 افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ مہلک وبا سے 2255 افراد نے جان چھڑا لی۔ ملک میں کورونا سے ارکان اسمبلی اور اہم سیاسی شخصیات بھی محفوظ نہیں۔ رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب
عثمان قادری اور سینیٹر ثنا جمالی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ایگی رہنما احسن اقبال اور ان کے صاحبزادے احمد اقبال مہلک وبا کا نشانہ بن گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی تنبیہ کے باوجود پنجاب حکومت کے کان پر جوں نہ رنگی۔ صوبے میں 5 قرنطینہ سینٹرز اور 50 بستروں پر مشتمل عارضی اسپتال کو بند کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی ادارہ صحت کے تحفظات کو جائز قرار دے دیا۔ کہا بدقسمتی سے معاملے پر قومی سطح کی حکمت عملی اختیار ہی نہیں کی گئی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پیرس کلب نے 1 مئی سے 31 دسمبر تک پاکستان کا قرض مؤخر کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی بھی مشکل وقت میں پاکستان کی مدد، $50 کروڑ قرض کی منظوری۔ رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ کراچی ماڈل کالونی میں 19 روز بعد حادثے کا شکار ہونے والے PIA طیارے کا ملبہ اٹھانے کا کام مکمل۔ پر اور وزنی انجن تکنیکی ماہرین کی موجودگی میں کرین کی مدد سے نکالا گیا۔ قومی رابطہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ وزارت تعلیم نے ملک بھر میں شیڈول اور غیر شیڈول امتحانات ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو خطوط ارسال۔ فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ذمہ دار کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور اس سے اس کا حساب لیا جائے۔ تو یہ ذمہ داری اس ناچیز کی ہے، حکومت وقت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی۔ حکومت طیارہ حادثے کی شفاف انکوائری کرائے گی، ذمہ داروں سے حساب لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو ایوان میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ماضی میں ہونے والے طیارہ حادثات کی رپورٹس بھی سامنے لائیں گے۔ اگر اس طرح کی انکوائری رپورٹ منظر عام آئے تو یہ بے معنی ہوگی۔ پہلے سے انہوں نے جو کنکلوڈ کر دیا کہ یہ پائلٹ ایرر ہے، اس سے تو میں کہوں گی کہ آلریڈی وہ پورا کمیشن اور یہ انکوائری مشکوک ہو چکی۔ طیارہ حادثے کی انکوائری مشکوک ہو چکی۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ بے معنی ہوگی۔ سینیٹر شہری رحمان نے انکوائری کمیشن کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ راجہ ظفر الحق بولے PIA طیارہ حادثے کے پہلے روز سے ہی کہا گیا کہ پائلٹ کی غلطی تھی۔ پائلٹ ایسوسی ایشن کو تحقیقاتی کمیٹی میں نمائندگی نہیں دی گئی۔ انکوائری کمیٹی وہی کرے گی جو انتظامیہ کہے گی۔ پہلے دن سے پہلی فرصت میں ہی رخ اس کو وہ دیا گیا کہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور بار بار جہاز آتا ہے اور وہ لینڈ کرتا ہے اور اس کے گیئر نہیں کھلے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جی جب ایک دفعہ رگڑ اس نے کھا لی تھی تو پھر دوبارہ کیوں گیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کردار کشی پر سنتھیا ریچی کے خلاف کیس زیر التوا ہے، ان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے وفاق سے امریکی خاتون کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست کر دی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی میدان میں آ گئے۔ الزامات لگانے پر سنتھیا ریچی کو $10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ 3 سابق وزراء اعظم اور سابق صدر آج احتساب عدالت اسلام آباد طرف۔ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور آصف زرداری کو توشخانہ کیس میں پیش ہونے کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات، مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ JUI سربراہ کہتے ہیں کورونا نے سب سے زیادہ اپوزیشن کو متاثر کیا۔ رانا ثناء اللہ بولے اپوزیشن بے بس نہیں، مل کر طے کریں گے اپوزیشن نے کیسے چلنا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اراکین پارلیمان میں کورونا کی تشخیص پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بولے
जब वीडियो इजलास की तजवीज़ दी तो नून लीग की क़यादत ने मुस्तरद की। जिस तरह मामलात हाथ से निकल रहे हैं, लगता है अरकान की बहुत बड़ी तादाद बीमार हो जाएगी। रोजगार जारी रखना है तो हुकूमती हिदायत पर 100% अमल दरामद करना होगा। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया और पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पंजाब असम्बली में जन्नतुल बक़िया मदीना मुनव्वरा में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोज़ा मुबारक बनवाने के लिए मुत्तफ़िका क़रारदाद मंजूर कर ली गई। क़रारदाद पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा ने पेश की। जन्नत नज़ीर वादी को मोदी सरकार ने जहन्नुम बना दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 310 रोज़ हो गए। जिला शोपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 5 कश्मीरी शहीद। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद, इंटरनेट सर्विस मअतल। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का भारत को दो टोक पैगाम। बोले, कोरोना बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी बड़े फैसले से पहले सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए। लद्दाख पर चीन से हजीमत उठाने के बाद भारत को एक और धचका। भारत की सरहद से मुत्तसिल 3 मुतनाज़ा इलाके नेपाल के नक्शे में शामिल। नेपाल में आईनी तरमीमी बिल भारी अक्सरियत से मंजूर। भारत नवाज सियासी जमातों की भी हिमायत। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। आलमी वबा ने 4,16,000 से ज्यादा जानें निकल ली। 73.5 लाख अफराद मुतासर। 37 लाख मरीज वायरस से जान छुड़ाने में कामयाब। अमेरिका में कोरोना से तबाही जारी। मजीद 500 अफराद मौत की नींद सो गए। मैक्सिको में 600, भारत 387, बरतानिया में 250 और रूस में 216 अफराद चल बसे। ईरान में अमवात 8,500 तक जा पहुंची। सऊदी अरब में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। मुमलिकत में मोहलिक वबा के एक दिन में रिकॉर्ड 3700 मरीज सामने आ गए। मजीद 36 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तादाद 819 हो गई। महकमा सेहत और हिलाल हमर ने आवाम के लिए मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करा दी। कोरोना फैलने की आज़ादाना जांच कराई जाए। चीन ने आलमी इदारा सेहत के ऐलान की हिमायत कर दी। सियासी मकासद के लिए इस मामले का इस्तेमाल न करने का भी मशवरा। बांग्लादेश में 100 साला बुजुर्ग खातून ने जानलेवा कोरोना वायरस से अपनी जान छुड़ा ली। अस्पताल में मुश्किल वक्त गुजारने के बाद बुजुर्ग खातून कोरोना से सेहतयाब हो गई, जिसके बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समेत दीगर इमारतों को नीले और सुनहरी रंग की रोशनियों से जगमगा दिया गया। पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी ने तालीम के मैदान में कारनामा कर दिखाया। बच्चों को तालीम देने के लिए 1 रुपया स्कूल खोल दिया गया। स्कूल में बच्चों को तालीम और हुनर दोनों सिर्फ 1 रुपया फीस पर दी जाने लगी। और चीन ने बगैर पायलट के फजाई टैक्सी तैयार कर ली। टैक्सी शहरियों को ट्रैफिक जैम के मसले से निजात दिलाने के अलावा तेज रफ्तार और आरामदेह सहूलत फराहम करेगी।